آگے بڑھیں گے، تیسری بڑی خبر شامل کرتے ہیں عراق سے۔ بغداد کے سعودی عرب کے ساتھ 30 سال کے بعد جو ہے وہ تعلقات قائم ہو چکے ہیں۔ 1990 میں عراق نے جب کویت پر حملہ کیا تو کویت پر عراق کا قبضہ ہو گیا، اور اس دوران سعودی عرب نے کویت کا ساتھ دیتے ہوئے عراق سے تعلقات کو ختم کر لیا تھا۔ اور پھر صدام کا جو پچھلا دور رہا، پھر امریکہ نے جب عراق کے اندر جارحیت مسلط کی، گزشتہ 30 سالہ عرصے کے دوران عراق اور سعودی عرب کے تعلقات قائم نہیں ہو سکے، اور اب یہ وقت آیا ہے، یعنی اپریل کے مہینے میں سعودی عرب کی جانب سے تقریباً 100 افراد پر مشتمل ایک بہت بڑا وفد گیا ہے، جس میں 9 وزراء جو ہیں سعودی کابینہ کے وہ بھی شامل ہیں، اور 30 سال کے دوران یہ کسی بھی سعودی وفد کا انتہائی اہمیت کا حامل دورہ ہے۔ اتنا بڑا وفد پہلی مرتبہ 30 سال کے دوران عراق گیا ہے۔ شاہ سلمان نے عراق کے اندر اسپورٹ سٹی بنانے کے لیے $1 ارب عطیہ کرنے کا اعلان بھی کیا ہے، اور سعودی عرب نے پہلی مرتبہ عراق کے اندر یعنی بغداد شہر جو دارالحکومت ہے عراق کا، وہاں پر 30 سال کے بعد اپنا سفارت خانہ کھولنے کا اعلان بھی کیا ہے، اور باقی 3 شہروں میں بھی سعودی عرب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مزید 3 سفارت خانے بھی کھولے جائیں گے۔ عراق اور سعودی عرب کی اگر جغرافیائی صورتحال کا جائزہ لیں تو عراق کا جو بارڈر ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ ملتا ہے، اور ایران کا بارڈر عراق کے ساتھ ملتا ہے۔ عراق پر امریکی حملے کے بعد ایران عراق میں داخل ہوا، اور ایران نے عراق کی جو سیاسی صورتحال ہے وہاں پر کنٹرول حاصل کیا، اور اس وقت بھی اور اس سے پہلے کے جو ادوار گزرے ہیں وہاں پر سارے کے سارے جو سیاستدان تھے وہ ایران نواز تھے، اور ایران انہیں فنڈ کرتا تھا، اور ایران کی تقریباً 13 سے زائد جو تنظیمیں ہیں، ملیشیاں ہیں، وہ عراق میں سرگرم ہیں، اور عراق کے اندر ایران کا داخل ہونا سعودی عرب کی سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ماضی میں سعودی عرب کے ساتھ عراق کے تعلقات مستحکم نہیں ہوئے، کیونکہ ایرانی سیاستدانوں کا یا ایران نواز سیاستدانوں کا اثر و رسوخ تھا۔ لیکن اب حالات تبدیل ہو چکے ہیں، عراق کے صدر بھی سعودی عرب کا دورہ کر چکے ہیں، اور عراق کے جو وزیر اعظم ہیں وہ بھی اسی مہینے سعودی عرب کا دورہ کرنے جا رہے ہیں۔